السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، بحمد اللہ تعالی ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حقوق سے متعلق اور حقوق کی اہمیت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، اسلام کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، اس پر گفتگو ہو چکی۔ ناظرین اکرام، ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ حقیقت ہے جو کتاب و سنت میں واضح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بھی چند حقوق رکھے ہیں۔ اس حوالے سے جو مشہور حدیث ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان حقوق کو واضح کر دیا۔ حدیث ناظرین اکرام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، صحیح بخاری حدیث 1240 اور صحیح مسلم 2162 حدیث ہے۔ حدیث میں جو بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے جو میں نے ابھی بیان کی، اس میں 5 حق بتائے گئے ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث میں ایک اور حق اضافہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی کل ملا کر کے 6 حقوق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، جو روایت ہمارے سامنے ہے، آپ نے کہا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کے نبی نے کہا رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ سلام کا جواب دینا، آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام، سلام یہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت مطلوب ہے مومن سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کرے، سلام کو عام کرے، نشر کرے، پھیلائے۔ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حشر میں بیان فرماتا ہے، آیت نمبر 23، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی والا ہے، سلامتی دینے والا ہے، سلامتی اسی کی طرف سے ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں، سلام کو عام کریں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح ادب المفرد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1019، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان السلام اسم من اسماء اللہ تعالی۔ آپ نے کہا السلام یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وضعہ اللہ فی الارض، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل کیا ہے، فافشوا السلام بینکم، لہٰذا تم اللہ کے اس نام کو، سلام کو عام کرو۔ جب آپ کہتے السلام علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر، ورحمۃ اللہ، اور رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکت ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس نام کو جو اللہ نے زمین پر اتارا ہے، آپ نے کہا فافشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ اور جو یہ سلام ہے ناظرین اکرام، یہ سلام اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پر بھی یہ سلام انہیں سننے کو ملے گا۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 23-24 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا اہل جنت کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے ان کے اوپر، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی کہیں گے کہ تمہارے لیے سلامتی ہے، سلامتی ہو تمہارے اوپر، یعنی وہاں پر بھی انہیں یہ سننے کو ملے گا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما، کہ جب وہ ملاقات کریں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو تحیہ، ایک دوسرے کو کیسے ویلکم کریں گے، کیسے خوش آمد کریں گے، کہا سلام کے ذریعے سے، یعنی اہل جنت کے درمیان یہ چیز ہوگی۔ اور اسی طرح سلام ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کو اجر دیا جاتا ہے۔ کیا اجر دیا جاتا ہے؟ ابو داؤد حدیث نمبر 4327، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا السلام علیکم، تو آپ نے جواب دیا، فرد علیہ السلام، آپ نے سلام کا جواب دیا اور وہ شخص بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا 10۔ پھر ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گئے، آپ نے کہا 20۔ پھر تیسرے آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور
اللہ کے نبی نے جواب دیا، وہ بیٹھ گئے. آپ نے کہا 30، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی السلام علیکم کہتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں ہیں. آپ سوچیں سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ سلام کو جب آپ اور میں عام کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں اللہ کی عبادت ہے، بندگی ہے، ہمارا رشتہ بھی جڑتا ہے، محبت ہماری قائم ہوتی ہے. اس کے ساتھ یہ اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ سلام سے آپس میں محبت عام ہوتی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 54، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. آپ نے کہا تم اس وقت تک مکمل درجے میں ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور آگے آپ نے کہا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. آپ نے کہا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم نے وہ کر دیا تحاببتم تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. اللہ کے نبی نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو یہ بتا رہی ہے ناظرین اکرام کہ جنت میں کوئی آدمی اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک ہمارے دل میں مومن کے لیے محبت نہ ہو. اب محبت کا راستہ سلام ہے. آپ دیکھیے کوئی مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے گفتگو شروع نہیں کی ہے، وہ آپ کے لیے اجنبی، آپ اس کے لیے اجنبی، اور جیسے ہی آپ سلام کرتے ہیں تو اچانک اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے آپ کے لیے اور پھر وہ گفتگو کے لیے آگے بڑھتا ہے. اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، وحشت جو ہمارے درمیان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپس میں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، اچانک کوئی ان میں سے آگے بڑھ کر سلام کر لیتا ہے تو اس سے رشتے جڑ جاتے ہیں، تعلقات استوار ہو جاتے ہیں. یہ کتنی شاندار بات ہے. اسی لیے مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ ہم کوئی سلام کرے تو ہم اس سلام کا جواب دیں، اور یہ جواب دینا فرض ہے. اگر کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو اس نے فریضے کو ضائع کر دیا، کیونکہ سورۃ النساء آیت نمبر 86 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تمہیں بھی جواب میں اس سے بہتر طریقے سے جواب دینا ہے، یا پھر کم از کم جتنا اس نے کیا اتنا. یعنی قرآن کہتا اگر کوئی ہمیں سلام کرے تو 2 راستے ہیں، یا تو بہتر جواب دو یا کم از کم آپ کو جتنا اس نے کیا ہے، جیسا اس نے کیا ہے ویسے آپ کو بھی کرنا ہے. اس کا مطلب اگر کوئی آدمی آپ سے کہتا السلام علیکم تو آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ کہیں السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ مکمل کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کسی آدمی کے سوال پر سلام پر آپ مکمل جواب دیتے ہیں تو آپ کو اجر زیادہ ہے کیونکہ آپ نے اچھے طریقے سے جواب دیا. یا قرآن کہتا کم از کم جو فرض ہے اور ردوہا جتنا اس نے کیا ہے آپ کو جواب دینا ہوگا، سلام کا جواب آپ کو دینا ہوگا. تو یہ قرآن مجید کی آیت واضح کرتی ہے کہ یہ فرض ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں ذکر کیا ہے 794. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو تابعی ہیں، عظیم تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں التسلیم تطوع والرد فریضہ. کہتے ہیں سلام کرنا نفل ہے، والرد فریضہ، اور جواب دینا یہ فرض ہے. یہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو تابعین میں سے ہیں. اور اسی طرح ناظرین اکرام یہ جو سلام ہے، سلام ہر ایک کو کرنا چاہیے، جسے آپ جانتے ہوں جسے آپ نہ جانتے ہوں. یہ بڑی مصیبت ہے کہ سلام صرف ہم انہیں کرتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جبکہ حدیث نے کہا گیا سلام کو عام کرو. عام کیسے ہوگا جب آپ سب کو سلام کریں گے جو مسلمان ہیں؟ اسی لیے بخاری اور مسلم کے حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6236 اور صحیح مسلم 39. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا ای الاسلامی خیر، آپ نے سے پوچھا کہ بتائیے سب سے بہتر اسلام کس کا ہے، کون سا اسلام ہے؟ آپ نے کہا تطعم الطعام، آپ نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانے والا سب سے اچھا اسلام اس کا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے. اور دوسرا آپ نے کہا وتقرأ السلام، آپ نے کہا دوسرا یہ کہ تم سلام کرو کس کو؟ علی من عرفت ومن لم تعرف، اس کو بھی کرو جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ سلام ہر ایک کو کرنا ہے، چاہے اجنبی ہو چاہے آپ کی شناخت والا ہو. اس لیے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کو خاص نہیں کرنا چاہیے، صرف پہچان والوں کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس سے بھی آپ ملاقات کرتے ہیں مسلمان سے آپ اسے سلام کریں. یہ سلام کرنے کا صحیح مفہوم ہے
جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو پہلا جو حق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ کہ سلام کا جواب دینا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، بیمار کی عیادت کرنا۔ بیمار کی عیادت کرنے کا مطلب کیا ناظرین اکرام؟ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری انسان کو کمزور کر دیتی ہے، پر کبھی کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ مال کے اعتبار سے تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کبھی گھبرا جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، تو اسے ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو اسے مل کر کے دلاسا دے سکے، اسے صبر کی تلقین کر سکے، اسے نصیحت کر سکیں، اس کی مدد کر سکیں، اسے سمجھا سکیں۔ آپ دیکھیں ناظرین اکرام، اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، سبحان اللہ، کہ کوئی آدمی بیمار ہو کر گھر کے اندر ہے تو کوئی اسے ملنے والا نہیں، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، تو اندر ہی اندر وہ کتنی تکلیف سے گزرے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر مسلمان، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار اور اہل مسلیان جو اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، محلے کے لوگ اگر اس سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور اگر پیسے کی تنگی اس کی مدد کرتے ہیں، اسے دلاسا دیتے ہیں، اسے صبر کی تلقین کرتے ہیں، اسے ہنساتے ہیں، اسے امید دلاتے ہیں اور اللہ کی ذات سے اسے جوڑتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں دوا کہاں کرنی چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، صحیح راستہ بتاتے ہیں، یہ عیادت بڑی پسندیدہ چیز ہے کہ بیمار انسان کی خبرگیری کرے، اس کے احوال کو، اس کے حالات کو جاننے کی کوشش کرے۔ بعضوں کی سمجھتے ہیں بنیز کی عیادت کا مطلب کیا ہے، جا کے ایک مرتبہ دیکھ لیے ہو گئے، اس کے بعد جو بھی ہو رہا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نہیں، بلکہ آپ تکرار کے ساتھ جانتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ بیمار کیا کس حال میں ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے، ابھی کس مرحلے سے وہ گزر رہا ہے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اور کتنی بڑی فضیلت ہے ناظرین کرام، سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت ہے، صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث نمبر 775، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے، اللہ کے نبی کو میں نے کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے کہا ما من مسلم یعود مسلما، آپ نے کہا غدوۃً، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے صبح کو، الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، اگر صبح کو آپ کسی بیمار کو ملنے جاتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں، پیارے رسول نے کہا شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور آپ نے کہا وَإِنْ عَادَهُ عَشِيًّا، اگر رات میں کوئی عیادت کے لیے جاتا ہے کسی بیمار کی، آپ نے کہا صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اس کا باغ بھی اور اس کے لیے ٹھکانہ بھی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت کرنا فرشتوں کی دعا کا حقدار بنانا ہے اپنے آپ کو، اور فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کام نہیں کرتے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی، صحابہ کی بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے۔ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے 4877، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی ضعفاء المسلمین ویزورهم ویعود مرضاهم ویشہد جنائزهم۔ ہمارے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کا طریقہ تھا کہ آپ کمزور مسلمانوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے، ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اگر مسلمانوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتے، کمزور مسلمان ہی کیوں نہ ہو، آپ ان کی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تھے، اگر فوت ہو جاتے تو جنازوں میں بھی جاتے تھے۔ آج افسوس کی بات ہے کیا ناظرین اکرام کہ بیمار کی عیادت کو لوگ جا رہے ہیں، کس کے؟ جو خاندان کا سب سے امیر ہے، محلے کا سب سے امیر ہے، اور کوئی ذمہ دار ہے، کوئی فلاں ہے۔ لیکن رسول کیا کرتے تھے؟ آپ کمزور مسلمانوں کے پاس جایا کرتے تھے اور آپ ان کی زیارت کرتے، ان کے بیماروں کی عیادت کرتے، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ آج جنازوں میں بھی ہم ان کے شریک ہوتے جو کوئی نامور کوئی انسان ہو۔ وہ شریک ہونا غلط نہیں ہے، یہ غلط ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں کو بھلا دیا، کمزور مسلمانوں کو بھلا دیا۔ کیا وہ غریب ہے تو کیا اللہ کے پاس اس کا کوئی مقام نہیں ہے؟ اگر وہ کمزور ہے تو کیا اللہ کے پاس اس کا کوئی مقام نہیں ہے؟ جس رسول کی سنت کے ہم دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت پہ چل رہے ہیں، وہ رسول کمزور مسلمانوں کا خیال کرتے تھے۔ کوئی بھی مسلمان آپ کے علم میں ہے کہ وہ بیمار ہے، آپ کی طاقت ہے، آپ پہنچ سکتے ہیں، آپ پہنچ کر 2 کلمات کہیں، اسے دم کر دیں، یا آپ اسے کہہ دیں لا بأس طہور انشاءاللہ، آپ اجر و ثواب کے حقدار
رہے ہیں 70,000 فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے. آپ سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے یہ. اور اسی طرح ناظرین کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار کی عیادت کیا کرتے تھے، آپ بیمار کے پاس جاتے تو آپ اس کے حق میں دعا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے. اور اہل علم نے کہا کہ بیمار کی عیادت کے کچھ آداب بھی ہیں. پہلا ادب تو یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی عیادت میں مخلص ہو، دکھانے کے لیے نہیں جانا ہے کہ میں دکھاؤں کہ ہاں میں بھی آیا تھا، یا بدلہ پورا کرنے کے لیے تم آئے تھے تو میں آیا تھا. تو اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں، کوئی دعا نہیں فرشتوں کی. کسی کی بیمار ہونے پر آپ اس کی خبرگیری کے لیے جاتے ہیں تو ثواب، بس امید یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے اور مسلمان سے آپ کا رشتہ اچھا ہو، تعلقات استوار ہوں. تو سب سے پہلے تو اخلاص ہے. اور دوسرا یہ کہ مناسب وقت کا انتخاب کرنا چاہیے کہ کون سا وقت ہے جو مناسب ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کی بیماری کی اپنی الگ الگ نوعیت ہوتی ہے. کوئی ایسا بیمار ہے جس کے دوائی کا وقت ہے، اس کے سونے کا وقت ہے، اس کے علاج کا وقت ہے. تو مناسب وقت معلوم کرنا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے اس کے رشتہ داروں سے کہ کب میں آؤں، کب میں ملاقات کروں، تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو. اور تیسرا ادب ہے یہ کہ انسان اگر بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو بہت دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ بہت دیر بیٹھنے سے بیمار کو تکلیف ہو سکتی ہے. بسا اوقات اسے بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، بسا اوقات اسے نیند آ رہی ہے، یا اسے کھانا کھلانا ہے، یا کوئی اور لوگ ہیں جو ملنے کے لیے آئے ہیں، یا رشتہ دار آئے ہوئے ہیں. تو بہت دیر ہم بیٹھے رہیں گے تو بہت ساری چیزیں رک جائیں گی. اس لیے زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے. دلاسا دیں، تسلی دیں، تعاون کریں اور نکل جائیں. ہاں اللہ یہ کہ علماء کہتے ہیں اگر بیمار خود آپ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ بیٹھو، نہیں آپ میرے ساتھ رہو، اگر وہ خود کہتا ہے تو پھر آپ دیر تک وہاں پر رہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ بیمار سے بات کر کے، دلاسا دے کر، تسلی دے کر، دعا کر کے اس کے حق میں آپ جو تعاون کر سکتے ہیں تعاون کر کے آپ وہاں سے نکل جائیں. اور چوتھی بات ہے وہ یہ کہ بیمار کے پاس آپ جائیں تو سوال کم کرنا چاہیے، زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہیے. اور پانچواں ادب ہے وہ یہ کہ بیمار کے سامنے ایسی بات نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ پریشان ہو جائے، گھبرا جائے. یہ بڑی پریشان کن بات ہے ناظرین کرام. ہم عیادت کے لیے جا رہے ہیں لیکن عیادت کا ادب پتہ نہیں ہے. کوئی نعوذ باللہ جا کر کے کیا کہتا ہے آپ کو یہ بیماری ہے اور آپ کی یہ بیماری ایسی ہے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا آپ کے ساتھ، نہ جانے کیا ہو جائے آپ کے ساتھ. اگر بیمار سے ہم یہ کہیں گے تو اس کی بیماری کے ساتھ وہ کیا سمجھے گا کہ اس کی بیماری اسے ہلاک کر دے گی. لہٰذا بیمار سے آدمی گفتگو کرے، ایسی گفتگو نہ کرے جس سے وہ گھبرا جائے. آدمی اگر کسی خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تو بیمار کو نہیں، اس کے متعلقین کو، اس کے سرپرستوں کو، اس کے جاننے والوں کو. لیکن بیمار کے پاس جائیں تو اس سے گفتگو کرتے ہوئے ایسی گفتگو نہ کرے کہ وہ گھبرا جائے. بلکہ سلف اس بات کو بھی ناجائز سمجھتے تھے، جیسا کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی بیمار کے پاس جائے اور جا کر کے اپنی عافیت کے لیے اس کے سامنے دعا کرے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اللہ نہ کرے اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا، جسم کا کوئی عضو اس کا چلا گیا، اب اس کے سامنے کوئی مسلمان جا کر کہتا ہے اللہ اس کے ساتھ جو ہو گیا میرے ساتھ نہ ہو. یہ دعا کرنا سلف اس کو ناجائز سمجھتے تھے، کیونکہ اس دعا سے مومن کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اس کو اذیت ہوگی. اس کو کوئی آدمی جائے کسی بیمار کے پاس جو سخت بیمار ہے اور اس کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ بچائے بھائی، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بچائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچائے، ایسی بات کہے گا اس کے سامنے تو اسے تکلیف ہوگی. ایسے نہیں کہنا چاہیے. اور اسی طرح چھٹواں ادب ہے کہ مریض کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ نرمی کا معاملہ کرے اور اس کا تعاون کرے. ناظرین کرام آپ جانتے بہت سارے ہمارے رشتہ دار، پڑوسی یا مسلمانوں میں سے بیمار ہیں، وہ کمزور ہیں، مالی اعتبار سے غریب ہیں، مسکین ہیں. ہم جا رہے ہیں، ملاقات کر کے آ جا رہے ہیں. ہمیں اتنی سمجھ ہونی چاہیے آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آپ کچھ تعاون کر کے آئیں. معاملہ کیا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مہمان زیادہ آنے لگیں گے تو ان کے کھانے کا انتظام کرو، چائے پانی کا انتظام کرو. مومن کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو بوجھ نہ بنے. آپ جائیں تو ان کا تعاون کریں، بیمار تک تعاون کو پہنچائیں، اس طرح پہنچائیں کہ اس کا وہ پیسہ ضائع نہ ہو، اس کے اوپر خرچ ہو. یہ صحیح طریقہ ہے ناظرین اکرام جس سے مسلمان کا حق ادا کرتا ہے. تو یہ دوسرا حق ہے ناظرین اکرام کہ انسان اب بیمار کی عیادت کرے. تیسرا حق ہے ناظرین اکرام اتباع الجنائز، کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو مومن کو چاہیے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرے، اس کے جنازے میں شریک ہو. اور
نماز جنازہ بھی ادا کرے، قبرستان تک جائے، تدفین میں بھی شریک ہو۔ اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے جانا، جنازے میں شرکت کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1325 اور صحیح مسلم 945 حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اور اس وقت تک ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھ لی جائے، فَلَهُ قِرَاط، تو اسے ایک قیرات ثواب ملتا ہے۔ اور جو جنازے میں شریک ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مسلمان کو دفن کر دیا جائے، یعنی نماز جنازہ بھی پڑھے اور قبرستان جا کر کے تدفین میں بھی شریک ہو، کہا اللہ کے نبی نے اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا وَمَا الْقِرَاطَانِ، کہا اللہ کے نبی 2 قیرات کیا ہے؟ کیا ہے 2 قیرات ثواب؟ آپ نے کہا مثل الجبلین العظیمین، آپ نے کہا 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 2 پہاڑ نے، آپ نے کہا جبل، وہ بھی کیسا؟ عظیمین، بڑے بڑے 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 947 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کوئی بھی میت ہو، ما من میت تصلی علیہ امہ من المسلمین، کہ اس کے جنازے میں لوگ شریک ہوتے، کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں؟ کہا یبلغون 100، اگر 100 لوگ ہوں، کلہم یشفعون لہ، اور سارے کے سارے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، الا شفعوا فیہ، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر کے اس میت کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی آپ مسلمان بھائی کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے نفع پہنچانے کا دنیا سے جاتے وقت یہ موقع ہے کہ آپ اس کی جنازے میں شریک ہوں۔ اور بلکہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث نمبر 948 حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اس کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہوتے ہیں، لا یشرکون باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے، یعنی پکے اگر 40 موحد جنازے میں آ جائیں، آپ نے کہا الا شفعہم اللہ فی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اور میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب سوچئے، آپ مسلمان بھائی کو نفع پہنچانا چاہتے تھے، دنیا میں آپ نفع پہنچاتے رہے، آپ اس کے سلام کا جواب دیتے رہے، آپ اس کا تعاون کرتے رہے، اب دنیا سے چلا گیا وہ، اب آپ توحید پرست ہیں، آپ کے جنازے میں شریک ہونا آپ کے لیے 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ہے اگر آپ جنازے تدفین میں جائیں، اور اس مومن کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اتنا بڑا کام ہے یہ ناظرین اکرام، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ یہ تیسرا حق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چوتھا حق کیا ہے ناظرین اکرام؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، کہ اگر مسلمان آپ کو دعوت دیتا ہے، مسلمان اگر آپ کو دعوت دیتا ہے، دعوت کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، دعوت کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1430، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الی طعام، آپ نے کہا اگر کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے، فلیجب، اسے چاہیے کہ اسے قبول کرے، فإن شاء طعم وإن شاء ترک، چاہے تو کھائے چاہے تو چھوڑ دے، لیکن دعوت میں شریک ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا دعوت میں بلایا جائے تو دعوت میں شریک ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان دعوت میں اگر شریک ہوتا ہے تو اس کی شرکت مسلمان کے دل کو خوشی پہنچاتی ہے، اور جو دعوت قبول کرنا واجب ہے وہ واجبی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت، ولیمے کی دعوت قبول کرنا یہ واجب ہے، فرض ہے۔ انسان اگر کسی مجبوری یا ضرورت میں تو معذرت کر لے، ورنہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے۔ اور بقیہ جو دعوت ہے، انسان کو اگر دعوت دی جاتی ہے اسے چاہیے دعوت قبول کرے، وہاں جانے کے بعد کھانا نہ کھانا یہ الگ بات ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ دعوت کو قبول کرے۔ تو یہ مومن کا، ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہوتا ہے، اور جو قبول کرنے والی دعوتیں ہیں اس سے رشتے آپس میں مضبوط ہوتے ہیں، تعلقات استوار ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی شناخت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے احوال کا پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیے انسان، رشتہ دار سب جمع ہوتے ہیں، کہیں پر دعوت ہوتی ہے، شادی بیاہ ہوتے ہیں یا دیگر مناسبتوں سے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پر کتنے مسلمانوں سے ہم ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے کی خبر ہم کو ملتی ہے، تاکہ کوئی آدمی تعاون کرنا چاہتا تعاون کرے، کوئی آدمی نصیحت کرنا چاہتا نصیحت کرے، اور اسی طرح رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں، تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ لہٰذا
یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کی دعوت کو وہ قبول کرے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث واضح فرمایا کہ اگر کسی کو دعوت دی جائے تو وہ دعوت کو قبول کر لے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، جیسا کہ حدیث ہے، حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم 1150، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دعی احدکم الی طعام، اگر کسی آدمی کو دعوت دی جائے کھانے کے لیے، تو اگر وہ روزے دار ہے تو وہ کہہ دے انی صائم، میں روزے دار ہوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ دعوت دینے والے کو واضح کر دے کہ وہ روزے سے ہے۔ اگر وہ نفلی روزہ ہے، تو چاہے تو روزہ توڑ بھی سکتا ہے، چونکہ نفلی روزہ ہے، اگر وہ نفلی روزہ چاہے تو توڑ سکتا ہے، کم از کم یہ کہ وہ اس آدمی کو بتائے کہ میں روزے سے ہوں، اور اگر اسے لگتا ہے کہ میری دعوت قبول نہ کرنے یا نہ کھانے سے اس آدمی کے اوپر مشقت ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اگر روزہ فرض ہے تو حرام ہے اس کی روزہ توڑنا، لیکن اگر نفل ہے تو اہل علم نے یہ بات ذکر کی، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور اسی طرح امام النووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر انسان شریک ہوتا ہے اور بات چیت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ روزے سے ہوں، اگر یہ بات کافی ہو جاتی ہے تو الحمدللہ۔ اگر اسے لگتا ہے کہ نہیں، سامنے والے کو مشقت ہو سکتی ہے، تو اہل علم نے بات ذکر کیا اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس روزے کو توڑ سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین اکرام، دعوت قبول کرنا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، جو پانچواں حق ہے مسلمان کا مسلمان پر، کہ اگر کوئی چھینکتا ہے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ جواب ہے یرحمک اللہ۔ اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے تو اسے الحمدللہ کہنا ہے، اور جو سننے والا مسلمان وہاں موجود ہے اسے کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے چھینکنے والے کو کہنا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6224، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، آپ نے کہا اگر تم میں سے کوئی آدمی چھینکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ، ولیقل لہ اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ، جو اس کا ساتھی ہے، اس کا دوست ہے، جو سن رہا ہے اس کو مسلمان، اسے چاہیے کہ جواب میں کہے یرحمک اللہ۔ یہی پانچواں حق ہے کہ مسلمان اگر چھینکتا ہے، آپ کے سامنے الحمدللہ کہتا ہے، تو جواب میں آپ کو یرحمک اللہ کہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، جب وہ جواب میں کہتا ہے یرحمک اللہ، تو پھر دوبارہ چھینکنے والے کو کہنا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ کہنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ جواب میں ہمیں کیا کہنا ہے؟ سننے والے کو یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر دوبارہ چھینکنے والا ہمیں کیا دعا دے گا؟ یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری حالت کو درست کر دے۔ یعنی دعا ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں، بالخصوص اس موقع سے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2992 حدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے کہا اذا عطس احدکم فحمد اللہ، اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو فشمتوہ، تو تم جواب دو اور کہو یرحمک اللہ۔ آپ نے کہا فإن لم يحمد اللہ، اگر کوئی الحمدللہ نہیں کہتا ہے فلا تشمتوہ، تو پھر ہمیں جواب بھی نہیں دینا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ چھینکنے کا جواب اس کے لیے دینا ہے جو الحمدللہ کہتا ہے۔ اگر کوئی الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو پھر ہمیں جواب نہیں دینا۔ کتنی مرتبہ ہمیں جواب دینا چاہیے؟ اس حوالے سے حدیث ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ، حدیث نمبر 1330۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، آپ نے کہا اذا عطس احدکم فلیشمتہ جلیسہ، آپ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان چھینکتا ہے تو تم چھینک کا جواب دو۔ کتنی مرتبہ جواب دینا چاہیے؟ آپ نے کہا وَإِن زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ فَهُوَ مَزْكُوم، اگر 3 بار سے زیادہ وہ چھینکتا ہے فَهُوَ مَزْكُوم، اس کا مطلب اسے سردی ہے۔ وَلَا تَشْمِيتَ بَعْدَ 3 مرات، آپ نے کہا 3 مرتبہ کے بعد کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ کسی آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چھینک مارا، آپ نے جواب دیا، پھر آپ نے جواب دیا، پھر اس نے چھینکا تو پھر آپ نے جواب دیا۔ 4تھی مرتبہ جب اس نے الحمدللہ کہا، آپ نے کہا عافاک اللہ،
انکا مزکوم، آپ نے کہا اللہ تمہیں شفا دے، تمہیں سردی ہو گئی ہے۔ تو 3 مرتبہ ہمیں جواب دینا ہے، 3 کے بعد جب ہوگا تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہے، اسے وہ اللہ کے نبی کے قول کے مطابق وہ زکام یا سردی ہے۔ تو یہ ناظرین اکرام 5واں حق جو مسلمان کا مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔ 6واں اور آخری حق ناظرین اکرام، اگر کوئی اذا استنصحک فانصحہ، ہم سے اگر کوئی خیرخواہی طلب کرتا ہے، کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے، رہنمائی طلب کرتا ہے، تو اس کی صحیح رہنمائی کرنا۔ کوئی آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہے، آپ سے تجارت کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، صحت کے بارے میں، علاج کے بارے میں، یا دینی اعتبار سے آپ سے کوئی آ کر کے دینی کوئی بات کہتا ہے کہ مجھے کس عالم کا بیان سننا چاہیے، کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، کہاں جانا چاہیے، جو بھی آپ سے خیر طلب کرتا ہے، فانصحوا، تو خیر خواہی کیجئے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجئے، اس کے ساتھ مومن دھوکے کا معاملہ نہ کرے، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ناظرین کرام کہ کوئی مسلمان انہیں اچھا سمجھ کر کے ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ غلط معاملہ کرتے ہیں، اسے دھوکہ دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ غش کا معاملہ کر دیتے ہیں، اور اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا، اسے لگتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، یہ ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ لوگ جو اللہ سے نہیں ڈرتے لوگوں کو ایسی بات سمجھا دیتے ہیں تاکہ وہ خیر سے محروم ہو جائے، حتیٰ کہ علاج کے سلسلے میں، حتیٰ کہ تجارت کے سلسلے میں، حتیٰ کہ دینی امور کے اندر ایسی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ سامنے والا اس نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی برا اور قبیح ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی آدمی آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ کو نیک سمجھ کر کے، آپ کو اچھا سمجھ کر کے پوچھ رہا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا استنصحک فانصحوا، اگر کوئی آپ سے نصیحت طلب کرتا ہے تو نصیحت دیجیے، اس کو نصیحت کیجیے، اس کو صحیح رہنمائی کیجیے۔ ذاتی دشمنیاں، ذاتی حسد ہے، کتنے ایسے ہوتے ہیں رشتہ اچھا ہے لیکن غلط بات کہہ کر کے اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ تعلیم کا وہ اچھا راستہ تھا لیکن سامنے والا چونکہ اتنا پڑھا لکھا نہیں، اسے غلط بات بتا کر کے محروم کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہم سے آگے نہ چلا جائے، نعوذ باللہ۔ تو ناظرین اکرام، مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اس بات کا خیال کرے کہ جب بھی آپ سے کوئی طلب کرے نصیحت کو تو صحیح معنوں میں نصیحت کرے۔ تو یہ 6 حقوق ناظرین اکرام صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں روایت ہے، صحیح بخاری 1240، صحیح مسلم 2162، اور ان الفاظ اس ترتیب کے ساتھ وارد ہے: حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہیں۔ جب ملاقات کرے تو سلام کرے، نمبر 2 جب دعوت دے تو قبول کرے، نمبر 3 کوئی نصیحت طلب کرے تو نصیحت کرے، اسے رہنمائی کرے اس کی، اور اسی طرح نمبر 4 اگر کوئی چھینکتا ہے تو اس الحمدللہ کہتا ہے تو جواب میں رحمک اللہ کہے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرے، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے جنازے کے پیچھے چلے۔ یہ 6 حقوق ہیں، یعنی مسلمان کی مسلمان پہ ان 6 حقوق پہ غور کی جنازے اکرام، سلام سے شروعات اور پھر اختتام میں نماز جنازہ اور جنازے میں شرکت۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ زندگی بھر آپ مسلمان کے حق کو ادا کرتے رہیں جب تک وہ زندہ ہے، حتیٰ کہ وہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا حق ہمارے اوپر ہے کہ آپ اس کی جنازے میں جائیں، تدفین کر دیں۔ قبرستان میں دفن کر چکے، اب اس کا جسم ہمارے ساتھ نہیں، لیکن تب بھی اس کا ایک حق رہ جاتا ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ ہم اس کے حق میں دعا کریں، استغفار کریں، اس کے حق میں بلندی درجات کی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ ہمارے ذمے رہ جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں جن کا ہم سب کو خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ہم ہمارے والدین کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب رشتوں کی بات آتی ہے نا، مسلمانوں کی بات آتی ہے، سب سے مقدم کون ہے جن کے حق کو ہمیں ادا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، مخلوق میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے نبی اور رسول ہیں، صحابہ ہیں، اسلام ہے۔ اب بندوں میں کس کے حقوق ہیں جو سب سے پہلے ہمیں ادا کرنا ہے اور جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ تو وہ ہیں والدین۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ناظرین اکرام یہ فرض ہے، واجب ہے ہر مسلمان پر بعینہ ہی۔ قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ اس بات کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ البقرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 83، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بنو اسرائیل سے ہم نے عہد و پیمان لیا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
سورہ انعام آیت نمبر 151 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. اللہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی بولیے لوگوں کو تعالوا ادھر آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم میں تمہیں بتاتا ہوں تلاوت کر کے کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. سب سے پہلے اللہ نے شرک کو حرام کیا. نمبر 2 وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسان کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ واضح فیصلہ ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور حسن سلوک کیسا کرنا چاہیے سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کر دیا. اور شریعت اسلامیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو کیوں ذکر کیا ہے, کیا وجہ ہے اس کی. شرک نہ کرو, ماں باپ کے حسن سلوک کرو. اللہ کی عبادت کرو, والدین کے حسن سلوک کرو. کیا وجہ ہے کہ والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توحید کو ذکر کیا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں توحید سب سے بڑا حق ہے, عظیم حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر عائد ہوتا ہے, جو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا. ثم بعد حق المخلوقین, پھر اس کے بعد مخلوق کا حق آتا ہے. سب سے تاکیدی اور سب سے مقدم کسی کا حق ہے تو والدین کا حق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بعد والدین کا ذکر کرتا ہے. تو ابن کثیر رحمہ اللہ واضح کرتے ہیں چونکہ سب سے عظیم حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور پھر مخلوق کی بات آتی ہے تو پھر مخلوق میں سب سے عظیم حق ماں باپ کا. اس لیے اللہ تعالیٰ توحید کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو ذکر کرتا ہے. اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے حق کو ادا کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اور عظیم ترین اعمال میں سے ہے. اور رشتہ داری کو جوڑنے کی جتنی فضیلتیں سب سے مقدم اس میں ماں باپ ہیں, کیونکہ ماں باپ ہی سب سے بڑا رشتہ ہے اور ماں باپ سے ہی رشتے بنتے ہیں. ہمارے بھائی بہن, ہمارے چچا, ہماری خالہ, ہماری پھوپھی, بھانجے, بھتیجے, سب کچھ ماں باپ کے رشتے سے رشتے بنتے ہیں. آپ کا ددیال آپ کے والد کی طرف سے ہے, ننیال آپ کی والدہ کی طرف سے ہے. ماں باپ سے ہی رشتے قائم ہوتے ہیں. اسی لیے رشتہ داری جوڑنے کی جو فضیلت ہے سب سے پہلے ماں باپ اس میں داخل ہیں. اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5985 حدیث, اللہ کے نبی نے کہا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دے اور یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کر دے, اس کی عمر میں اضافہ کر دے, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑ کر رکھے. اور سب سے مقدم رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1899 حدیث, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. تو ناظرین اکرام, اپنے والدین کا ہمیں حق ادا کرنا ہے. اور یہ جو والدین ہیں ان کا کیا مقام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے متعلق کہا, والد کے بارے میں تو آپ نے سن لیا, اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے. یہ حدیث بھی سنیے, سنن ترمذی حدیث نمبر 3104, اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام, جب اللہ کے نبی کے پاس حضرت معاویہ بن جاہمہ السلمی رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کے گفتگو کی, اللہ کے نبی سے تفصیل حدیث ہے. آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام, آپ نے کہا ویحک الزم رجلہا فثم الجنہ, آپ نے کہا اپنے والدہ کو لازم پکڑنا کیونکہ اس کے پیروں تلے جنت ہے, پیروں تلے جنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے والدہ کا یہ مقام بتایا کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے. کیا مطلب ہے ناظرین کرام, پیروں تلے جنت ہے کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز پر آپ اگر کھڑے ہوئے ہوں تو اس چیز کو نکالنا آسان نہیں, بہت زور سے طاقت لگانی پڑے گی. آپ سوچیں کوئی چھوٹی چیز ہے, آپ اس پر کھڑے ہو گئے, آپ کے پیروں کے نیچے ہے وہ, تو کیا کوئی آدمی آسانی سے اسے چھین سکتا ہے؟ نہیں. اب ماں باپ میں اللہ کے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب جنت کو ماں کے بغیر کیسے داخل ہوں گے؟ اس کے قدموں تلے جنت ہے, اس کا مطلب ماں کے راستے سے آپ کو جنت میں داخل ہونا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا والدین کا حق ہمیں ادا کرنا ہے ناظرین اکرام. والدین کے حقوق, بہت سارے حقوق ہیں ناظرین اکرام جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں. میں باختصار آپ کے سامنے چند حقوق رکھتا ہوں. سب سے پہلے
والدین کے حقوق میں ناظرین اکرام جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے تو پھر انسان نے ان کے حق کو ادا ہی نہیں کیا، ان کے حق کو ضائع کر دیا۔ مسلمان کو چاہیے کہ والدین کی اطاعت کرے، ان کی بات مانے، ان کی بات کا احترام کرے، ان کی نافرمانی نہ کرے، ان کی مخالفت نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہمیں منع کر دیا ہے، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ادب المفرد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ابکاء الوالدین من العقوق، کہتے ہیں والدین کو رلانا ان کی نافرمانی کر دینا ہے۔ آپ نافرمانی کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ رو رہے ہیں اور ہم اس کی وجہ اور سبب ہیں تو ہم نے ان کی نافرمانی کی ہے، لہٰذا ناظرین کرام ان کی اطاعت کریں۔ ان کی نافرمانی کر کے انہیں اذیت پہنچانا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا حق ہے ان کی اطاعت کرنا۔ اور دوسرا کہ کوئی ایسا کام، دوسرا حق ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے مسلمان جو ان کی تکلیف کا سبب بن جائے یا ان کی شان میں گستاخی یا تنقیص کا سبب بن جائے۔ ایسا کوئی کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوچیں سبحان اللہ، شریعت نے کتنی باریکی سے اس بات کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ اکرام نے کہا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5973، اللہ کے نبی سے کہا صحابہ نے، اللہ کے نبی کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے کہا کہ اگر وہ کسی دوسرے مسلمان کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو پلٹ کر وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ خود اس کے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنا، اور نتیجہ کیا ہے؟ وہ کون آدمی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من الکبائر، یہ کبیرہ گناہوں میں سے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، جبکہ وہ گالی نہیں دے رہا، گالی کا سبب بن رہا ہے۔ جب شریعت نے یہ کہا کہ آپ اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا بھی سبب نہیں بن سکتے تو سیدھے سیدھے انہیں گالیاں دینا، ان کی نافرمانی کرنا، مخالفت کرنا، انہیں تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سوچو سبحان اللہ، اسی لیے بخاری کے لفظ آپ نے کہا من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدہ، آپ نے کہا سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی ماں باپ پہ لعنت کرے۔ تو پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو لعنت کرتا ہے؟ آپ نے کہا یسب الرجل ابا الرجل، وہ کسی دوسرے کو گالیاں دیتا ہے، لعنت کرتا ہے، بدلے میں وہ بھی اس کے ماں باپ کو کر دیتا ہے، یعنی اسلام آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بات کتنی اہم ہے کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اللہ پر جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے حق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے، حتیٰ کہ ان کا حق اگر کافر بھی ہوں تو ساقط نہیں ہوتا، اگر وہ کافر بھی ہوں ان کا حق ساقط نہیں ہوتا، ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ کیا دلیل ہے؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسانوں کو وصیت کی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے اللہ کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اگر وہ شرک کے لیے مجبور کریں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت شرک کے معاملے میں نہیں کرنی ہے۔ لیکن سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تمہیں زبردستی کرے، مجبور کریں شرک کرنے کے لیے، فَلَا تُطِعْهُمَا، گناہ میں شرک میں ان کی بات نہیں ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی زندگی میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب سوچئے وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں، اس کا مطلب وہ مشرک ہیں، اس لیے کہ شرک کا حکم وہی دے گا جو خود مشرک ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں تو شرک نہیں کرنا، لیکن دنیاوی زندگی میں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کافر ہو، اس کے ماں باپ مشرک ہوں، تب بھی دنیاوی زندگی میں حسن سلوک اس کے اوپر باقی ہے، ماں باپ کا حق ساقط نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اکرام جو ماں باپ کا حق ہے ہمارے جو ذمے عائد ہوتا ہے وہ عظیم حق ناظرین اکرام، کہ انسان جو والدین ہیں، جو بیٹے ہیں، جو والدین کو دیکھ رہے ہیں کہ والدین نے ان کی پرورش کی، ان کی نگرانی کی، ان کی تربیت کی، اب وہ اس لائق ہو گئے کہ وہ کما سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، انہیں چاہیے اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ آپ کو بچپن سے لے کر آپ کی جوانی تک انہوں نے کھلایا، پلایا، پہنایا، گھمایا، آپ کی پسندیدہ چیزیں انہیں کھلائیں، پسندیدہ چیزیں آپ کو کھلائی گئیں، آپ جو چاہتے تھے وہ آپ کو دیا گیا،
جتنی ان کی طاقت تھی، جتنا ان کا اختیار تھا، آپ سے محبت کی، سب کچھ کیا۔ اب آپ کی باری ہے کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو چکے، اب وہ ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کا مجھے اور آپ کو خیال کرنا۔ ناظرین کرام، آپ کو پوری زندگی انہوں نے کھلایا پلایا پہنایا، اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں انہیں کیا دے رہا ہوں، کیا خیال کر رہا ہوں، کتنا میں ان کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، کیا میں ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ماں باپ کا ہمارے اوپر حق ہے، اور یہ سوچ کر دیکھیے کہ کوئی آدمی آپ کو کئی کئی سال تک مفت میں کھلاتا رہے، پلاتا رہے، اور پھر جب آپ کمانے کے قابل ہوں، کیا آپ اس کا احسان نہیں چکانا چاہیں گے؟ احسان آپ ماں باپ کو کبھی نہیں چکا سکتے، لیکن کم از کم آپ احسان کا بدلہ حسن سلوک رکھیے۔ آپ زندگی بھر نہیں چکا سکتے، کیونکہ وہ دنیا میں آپ کے آنے کا سبب بنے ہیں، ذریعہ بنے ہیں۔ اتنے سال تک انہوں نے آپ کو کھلایا پلایا پہنایا، جو پسندیدہ چیزیں وہ آپ کو دیں۔ آپ سوچئے، غریب سے غریب انسان ماں باپ سے بچہ کہتا ہے مجھے یہ کھانا ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، وہ محنت کر کے طاقت بھر لاتا ہے، کھلاتا ہے، خوش ہوتا ہے اس کے کھانے سے۔ لیکن یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنا اس کے لیے بوجھ ہے، انہیں پہنانا بوجھ ہے، انہیں کھلانا بوجھ ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے ناظرین کرام، یہ ہمارے دلوں کی کیفیت بہت افسوسناک ہے کہ اگر ہم اتنی بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں کہ ان کا حق ہمارے اوپر ہے، اس حق کو ہمیں ادا کرنا ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور جو آپ خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، والدین کا حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ بالخصوص تعامل کرتے ہوئے انسان اخلاق کا پورا پورا خیال رکھے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اخلاق کے حقدار ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے والدین ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے پوری وضاحت کے ساتھ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کے حقدار ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، اللہ کے نبی بتائیے، من حق الناس بحسن صحابتی، کہا اللہ کے نبی آپ بتائیے میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں، سب سے زیادہ کون ہے جن کے ساتھ مجھے حسن سلوک کرنا چاہیے؟ جیسا کہ بخاری کی حدیث نمبر 5971، اللہ کے نبی نے کہا امک، تمہاری ماں، اور پھر دوبارہ صحابی نے کہا ان کے بعد کون؟ آپ نے کہا تمہاری ماں، پھر تیسری مرتبہ پوچھا، آپ نے کہا تمہاری ماں، پھر چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے کہا تمہارے والد۔ تین بار آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہمارے ماں باپ ہیں، ان کا حق ہمارے اوپر یہ ہے حسن سلوک کرنا۔ اور حسن سلوک کی بات آتی ہے ناظرین کرام، انسان کی گفتگو اور زبان اور انسان کی گفتگو کی شائستگی اچھی ہونی چاہیے۔ زبان اگر اچھی نہیں ہے ناظرین کرام، انسان خدمت کر کے بھی دل میں اس کی جگہ ماں باپ کے دلوں میں نہیں ہوتی ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 23-24 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور کیسے حسن سلوک کرنا ہے، حق ادا کرنا ہے کیسے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے، اف بھی نہیں کہنا ہے، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور اچھے ڈھنگ سے، محبت سے اور اچھے طریقے سے ان سے گفتگو کرنی ہے۔ اور وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور پھر رحمت کے بازو ہمیں ان کے لیے نرم رکھنے ہیں۔ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور پھر ان کے حق میں ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، اس طرح سے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ ایک مومن اپنے ماں باپ کا حق کیسے ادا کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدا میں کہا والدین کے حسن سلوک کرو، مطلق طور پر کہا حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اور بعد میں کہا خاص طور پر حسن سلوک اور بڑھا دینا ہے، توجہ اور زیادہ بڑھا دینی۔ کب؟ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ بڑھاپا ایسی چیز ناظرین اکرام انسان کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور بڑھاپا بیماری کا راستہ بھی بن جاتا ہے۔ بڑھاپا ہے پھر بیماری ہے، آزمائشیں ہیں،
اور تیسرا بڑھاپے کی وجہ سے انسان کے اندر غصہ ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو جسمانی اعتبار سے وہ کمزور ہو رہے ہیں اور بیماریوں کا مسئلہ ہے اور ان کی برداشت کرنے کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے اور ان کی دیکھ ریکھ اور نگرانی کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر اگر ماں باپ کو چھوڑ دیا آپ نے اور میں نے، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو ہم سے برا کون انسان ہوگا کہ جب انہیں ضرورت ہے، جیسے بچپن میں ہم نے، جب انسان چھوٹا ہوتا ہے نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ نہا سکتا ہے، نہ استنجا تک نہیں کر سکتا ہے، ماں باپ اسے نہلاتے ہیں، استنجا کرواتے ہیں اور اسے کپڑے پہناتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں۔ بچے بھی بچپن میں بار بار بیمار ہوتے رہتے ہیں، بیماری میں ماں باپ ان کا علاج کرواتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، دن رات جاگ کر کے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ بڑھاپا بھی انسان کو پیچھے کی طرف لے جاتا ہے کہ انسان کمزور ہونے لگتا ہے، ایک بات بار بار دہراتے رہنا، چڑچڑانا، بار بار غصہ کرنا، ناراض ہو جانا، ڈانٹ دینا، بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے ناظرین کرام۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کا حق ادا کرو زندگی بھر، اور بڑھاپے کو اگر وہ پہنچ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تو پھر انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ہم انہیں اف کہیں، اف تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، اور یہ اف ہے، اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے جو انسان کسی چیز سے ناراض یا بیزار ہو کر کے نکالتا ہے، سب سے چھوٹا لفظ اف۔ گالی دینا، غصہ کرنا، مارنا، نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں، سب سے کم چیز جو انسان سنتا ہے وہ ہے اف کہنا۔ تو اسلام میں کہتا ہے کہ آپ انہیں ایسی کوئی بات مت سنائیں جس سے انہیں تکلیف ہو، حتیٰ کہ اف بھی نہ کہو، جو کہ سب سے کم درجے والی چیز ہے، وہ بھی انہیں نہ کہو۔ اللہ نے جب اف کہنے سے بھی منع کر دیا تو انہیں گالی دینا، انہیں مارنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، اور سوچی انہیں پلٹ کر جواب دینا، یہ کسی بھی صورت درست نہیں ناظرین اکرام۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، انہیں اف بھی نہ کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ آج آپ سوچ کے دیکھیے، کیا آج ہم ایسے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں ہم ان کی ایسے خدمت گزار ہیں کہ ہم انہیں اف بھی نہیں کہتے؟ ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ دوستوں کی طرح انسان گفتگو کرتا ہے، بے جھجک کرتا ہے، اور بسا اوقات ان کے ساتھ ایسا سلوک بھی کرتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں، برداشت کر لیتے، صبر کر لیتے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، انہیں اف بھی نہ کہو، جو انسان بوجھ سمجھ کر کے یا بیزار ہو کر کہتا ہے۔ اور آگے کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں ڈانٹنا بھی نہیں ہے، انہیں غصہ بھی نہیں کرنا ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے، انہیں ڈانٹنا بھی جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی ایسی کوئی چیز نہ کرو جو قبیح ہو، اور اپنے ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے مقابلے میں کیا کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ سے بات کرو، بڑی نرم بات کرو، بڑی اچھی بات کرو، بڑی میٹھی بات کرو، پورے ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا۔ اور کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تواضع اختیار کرو، ماں باپ کے سامنے اکڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا، اپنا بڑپن ظاہر نہیں کرنا۔ بچے پڑھ لیے، اب ماں باپ کو نعوذ باللہ ان پڑھ سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اب جوانی ہے، طاقت ہے جسم میں، تو ماں باپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جان لیجئے ایسا آدمی جس کے ماں باپ اسے ڈرتے ہو، بہت بدترین انسان ہے وہ، دنیا کا بدترین انسان ہے وہ، جس سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہوں۔ اچھا انسان ہے وہ جس کے ماں باپ اس سے محبت کرتے ہوں، وہ اسے ڈانٹ سکتے ہوں۔ جب وہ ڈانٹ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قابل سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو کہ ہاں میرا بچہ میری بات سن لے گا، یا میں ڈانٹوں تو بھی برداشت کر لے گا۔ ایسا ہونا چاہیے مومن کو ناظرین اکرام کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تواضع اختیار کرے، اپنے پہلو کو ان کے لیے نرم رکھے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تواضع کا حکم دیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کَقَوْلِ الْعَبْدِ الْمُذْنِبِ لِلسَّيِّدِ الْفَظِّ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، کوئی غلام ایسا ہے جس نے غلطی کی ہے، اور اس کا جو سردار ہے، مان لیجیے اس کا سردار ہے جو بہت ہی بد زبان اور سخت پتھر دل انسان ہے۔ اب سوچئے
سردار پتھر دل ہے، جو اس کا مالک ہے وہ پتھر دل ہے، سخت ہے، غصے والا ہے، لیکن غلام نے غلطی کر دی ہے اور اسے معلوم ہے کہ میرا کیا ہونا ہے، تو جب وہ اپنے سید سے، اپنے مالک سے بات کرنے کے لیے جائے گا تو کیسی بات کرے گا وہ؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے ماں باپ سے بات کرنا چاہیے، ایسے ماں باپ سے بات کرنا چاہیے۔ یہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی یہ سمجھ میں کسی کو نہیں آ رہا ہے کہ نرم بات کرنی کیسی ہے آخر، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آفس میں اگر آپ کا باس ہے جو بہت غصے والا ہے، جس سے آپ ڈرتے ہیں، اور آپ نے کوئی بہت بڑی غلطی بھی کر دی ہے، اور آپ غلطی کرنے کے بعد اس کے سامنے اس کے آفس کو جا رہے ہیں، تو آپ کیسے بات کریں گے اس سے؟ کہا سعید مسیب رحمہ اللہ نے کہا اسی طرح ماں باپ سے یہ بات کرو، اسی طرح ادب سے بات کرو۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تسمیہما، ماں باپ کا نام لے کر نہیں بات کرنا، ماں باپ کو نام سے نہیں پکارا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ولا تکنیہما، اور نہ ہی ان کی کنیت لے کر انہیں بات کرنا ہے، بلکہ کیسے؟ یا ابتا، یا اماں، اے میرے ابو، اے میرے امی، اس طرح محبت کے ساتھ ان سے بات کرنا ہے۔ بلکہ امام مجاہد رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، تابعی ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں اذا بلغ عندك الكبر من الكبر، بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ اور پیشاب کر دیتے ہیں، گندگی کر دیتے ہیں، فلا تتقذرهما، تو پھر اسے گندا نہ سمجھو اور اف نہ کہو۔ کیوں؟ جب آپ ان کی گندگی کو صاف کر رہے ہوں تو اسے اف بھی نہ کہو، اف بھی نہیں کہنا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ بچپن میں انہوں نے بھی تمہاری گندگی دور کی ہے، جب انہوں نے کی ہے تو آپ اپنی باری میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں مومن کو ایسے بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے پہلو کو ماں باپ کے نرم رکھے، بازوؤں کو نرم رکھے۔ کیا مطلب ہے؟ اس طرح سے کہ آپ ایسے اخلاق والے ہوں، آپ کے تکبر نہ ہو۔ متکبر آدمی سے بات کرتے آدمی گھبراتا ہے یا ڈرتا ہے یا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے کہ ابن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے نرم رہنا چاہیے ماں باپ کے سامنے۔ لا تمتنع عن شیء احبہ، کہتے کہ جو بھی ان کو پسند ہے نا، آپ کی وجہ سے انہیں پیچھے نہ ہٹنا پڑے۔ کوئی پسندیدہ چیز ہے وہ آپ کو نہیں بول رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے لیے متواضع نہیں ہیں، آپ ان کے نرم دل نہیں ہیں۔ اگر ماں باپ کوئی چیز چاہتے ہیں لیکن آپ کو بول نہیں پا رہے ہیں ناظرین اکرام، اس کا مطلب آپ متواضع نہیں ہیں۔ متواضع کون ہوتا ہے؟ متواضع وہ انسان ہے کہ اس کے ماں باپ جو چیز چاہ رہے ہیں وہ اس سے وہ کہہ دیں گے، کیونکہ اپنی اولاد کے سلسلے میں انہیں اطمینان ہوگا کہ یہ جو میری اولاد ہے یہ متواضع ہے، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہے، یعنی متواضع ہونا چاہیے۔ امام عطا کہتے ہیں اپنے بازوؤں کو نرم رکھو کا مطلب یہ کہ اپنے ماں باپ پر کبھی ہاتھ انسان کو نہیں اٹھانا چاہیے، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اور ان کی خدمت کو انسان کوئی بڑا یا برا نہ سمجھ بیٹھے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی۔ تو یہ جو آیت ناظرین اکرام بھی کہتی ہے کہ زبان سے دعا کرو۔ اہل علم نے کہا کہ شروعات میں کہا گیا ماں باپ کے حسن سلوک کرو، پھر بڑھاپے کا ذکر کیا گیا تو خاص طور پر کہا گیا اف بھی نہیں کہنا، اور جھڑکنے سے منع کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ ہمیشہ نرم گفتگو کرنی ہے، ماں باپ سے سخت گفتگو نہیں کرنی ہے، اور پھر کہا گیا کہ اپنے پہلو کو نرم رکھو ان کے لیے، یعنی کہ فعل سے، یعنی عمل سے آپ اپنے ماں باپ سے اپنے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اور اپنی زبان سے اچھی بات ان کے لیے کہیں۔ اور آخر میں یہ بتا دیا گیا آپ جو کچھ بھی کر لیں آپ ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہہ دیا گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے حق تو ادا نہیں ہوگا۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ ان پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی، تربیت میں صبر کیا، برداشت کیا، محنت کی، اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ یہ دعا ان کے لیے کر دینا چاہیے ناظرین اکرام۔ تو یہ جو سورت ہے سورۃ الاسراء، اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ لہذا ناظرین اکرام ہم سب کو اس حق کو ادا کرنا ہے، اور ادا کرتے ہوئے
اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اس حق کو ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے، ان کے حقوق کا انہیں بدلہ اور بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور ماں باپ کی جب حقوق کی بات آتی ہے ناظرین اکرام، بیماری میں ان کا خیال رکھنا، اور اسی طرح ناظرین اکرام ان کی کمزوری کی حالت میں ان کا خیال رکھنا، ان کے اوپر خرچ کرنا اور ان کی ذمہ داری کو اٹھانا، حسن سلوک کرنا، گفتگو بہتر کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال کرنا، اور اسی طرح ان کے حق میں دعا کرتے رہنا، اور سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آنا ان کے ساتھ۔ یہ ماں باپ کے حقوق ناظرین اکرام جو ہمارے ذمے عائد ہوتے ہیں، چاہے والد ہو چاہے والدہ ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ بیٹے کے ذمے خرچ بھی آ جاتا ہے، بیٹی کے ذمے وہ نہیں آتا ہے، لیکن بیٹی کے ذمے بھی ہے کہ حسن سلوک اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام پھر ملاقات ہوگی، آنے والے ایپیسوڈ میں دیگر حقوق بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔